ایک اور سوال ہے، عباس رضا دہلی سے سوال کرتے ہیں کسی نمازی کے آگے سے گزرنا کیسا ہے اور کتنا آگے سے گزر سکتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس جگہ وہ سجدہ کرتا ہے صرف اتنی جگہ کے آگے سے نہ گزرا جائے۔ نمازی کے آگے سے گزرنا بڑا جرم ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سخت منع کیا، یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی آدمی گزر رہا ہے تو اس کو روکیے، ہاتھ سے اشارہ کیجیے، ادھر سے آ رہا ہے تو اشارہ کر کے اپنے آگے سے گزرنے سے روکیے اس کو۔ اگر رک جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں رکتا ہے فَلْيُقَاتِلْهُ، حدیث میں لفظ ہے فَلْيُقَاتِلْهُ، تو اس سے قتال کرے، زبردستی روکے اس کو، اس کی نماز خراب کر رہا ہے۔ تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث رسول اکرم فرماتے ہیں لو یعلم المار بین یدی المصلی ماذا علیہ من الاسم، نمازی کے آگے سے گزرنے والا آدمی اگر یہ جان لے کہ اس کے اوپر کتنا گناہ لازم آ رہا ہے تو وہ 40 تک کھڑا رہنا پسند کرے گا۔ تو بعض روایتوں میں ہے 40 خریفاً، 40 سال تک کھڑا رہنے کو پسند کرے گا گزرنے کے مقابلے میں۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا بڑا گناہ ہے، تو نہیں گزرنا چاہیے۔ اب اس میں کچھ ہیلے ہیں جو لوگ کرتے ہیں، لیکن ہم ہیلے والے نہیں ہیں، لیکن کسی آدمی کو جانا بہت ضروری ہے تو وہ گزرے نہ گزرے، دیکھ بھال کے گزرے، بھائی نمازی کے آگے سے نہ گزرے، دوسری طرح سے چلا جائے۔ اب اس میں ایک اور بات کی طرف توجہ دینا ہمیں ضروری ہے۔ بعض لوگ پوری مسجد خالی ہے اور بالکل آخری صف میں جا کر نیت باندھ کے کھڑے ہوئے، تو یہ آدمی خود اس بات کا موقع دے رہا ہے کہ لوگ اس کے آگے سے گزریں۔ وہاں کیوں نیت باندھ کے کھڑا ہے؟ وہ آگے آ کے یہاں پر کھڑا ہو، لوگ تو وہاں سے گزریں گے، وہ تو گزرنے کی جگہ ہے۔ تو یہ آدمی خود مجرم ہے، یہ خود اپنی نماز خراب کر رہا ہے۔ تو اس بات کا بھی خیال کریں، نماز میں کھڑے ہونے سے پہلے آپ دائیں بائیں آگے پیچھے اچھی طرح سے دیکھ لیں کہ آپ کو کہاں کھڑا ہونا چاہیے کہ کسی آدمی کو آپ کے کھڑے ہونے کی وجہ سے تکلیف نہ ہو، اور اس بات کا خیال نہیں کرتے لوگ۔ دوسری بات، اب یہ جو انہوں نے پوچھا ہے کہ کتنے آگے سے گزر سکتا ہے، تو اس میں اجتہادی مسئلہ ہے، علماء کرام نے اجتہاد کیا ہے اور اندازہ لگایا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ جس صف میں وہ کھڑا ہے اور اس کے آگے ایک صف اور چھوڑ کر تیسری صف سے گزر سکتا ہے اگر اس کو مجبوری ہے۔ کوئی مجبوری نہیں ہے تو نہ گزرے، یہ نہیں ہے کہ اب اجازت ہو گئی آپ گزرتے رہیں، نہیں، مجبوری اگر ہے تو آپ تیسری صف سے گزر سکتے ہیں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں اس کے سجدے کی جگہ سے بس آگے سے گزر سکتے ہیں، غلط کہتے ہیں، کیونکہ گزرنا منع اس لیے کیا گیا ہے شریعت نے کہ آدمی کو تشویش ہوتی ہے، اس کی توجہ بڑھ جاتی ہے، خشوع خضوع اس کا ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے اس کا اندازہ لگا ہے کہ آدمی نماز میں ہے اور اپنے سجدے کی جگہ پر نظر کیے ہوئے ہے، تو کہاں تک اس کی نظر جا رہی ہے جس سے پتہ چل رہا ہے کہ کون گزر کے گیا، تو اس کا اندازہ لگایا ہے تیسری صف کا، اس لیے کہا کہ تیسری صف کے بعد سے گزر سکتا ہے، کیونکہ یہاں تک آدمی اگر اپنی سجدے کی جگہ دیکھے گا تو اس کی نظر نہیں جاتی اور اس کو پتہ نہیں چلتا کہ کوئی گزر گیا ہے نہیں گزر گیا، اور اس سے آگے سے گزرے گا تو وہ جان لے گا کہ گزر رہا ہے۔
بعض لوگ کہتے ہیں کہ ارے یہ بات پہلے تھی اب نہیں ہے. کیوں؟ وہ حرم میں ہم نے دیکھا ہے، حرم میں لوگ نماز پڑھتے رہتے ہیں، ان کے آگے سے گزرتے رہتے ہیں. ارے حرم میں گزرتے رہتے ہیں تو جو لوگ بے احتیاط ہیں وہی لوگ کسی بھی جگہ نیت باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن جو جانکار ہیں وہ ضرور سترے کو آگے رکھ کر نماز پڑھتے ہیں، سترہ بنا کے نماز پڑھتے ہیں، آڑ سے نماز پڑھتے ہیں. وہ جانتے ہیں اپنی نماز کو کیسے ہم بچائیں. وہ جاہل لوگ ہیں، جانتے نہیں، کہیں بھی نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے جہاں گزر گئے. اب لوگ طواف کر رہے ہیں، انہوں نے یہیں پر نیت باندھ لی تو اب طواف والے تو گزریں گے بھائی. تو غلط جگہ پر اس نے نیت باندھی ہے، اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ حرم میں تو کوئی بھی نہیں رکتا. نہیں، ایسا نہیں ہے. جو جانکار ہیں وہ ایسی جگہ نماز پڑھتے ہیں جہاں ان کے آگے سے کوئی نہ گزرے. ایک صاحب کہنے لگے نہیں وہ ایسا نہیں ہے، حرم کے لیے یہ حکم نہیں ہے، باقی جگہوں کے لیے ہے. تو ہم نے کہا حضرت یہ حکم تو رسول اکرم نے حرم ہی میں دیا تھا، تو آپ کہہ رہے ہیں حرم کے لیے نہیں ہے. اللہ کے رسول کب ہندوستان آئے تھے کہ ہندوستان کے لیے حکم ہوگا؟ وہیں تو بھی تھے، مکے تھے، مدینے میں تھے، وہیں پر یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی آپ نے. تو یہ بات صحیح نہیں ہے کہ وہاں کے لیے نہیں ہے. وہاں پر بھی جو لوگ عمرہ کرنے جائیں، حج کرنے جائیں، اس بات کا احتیاط کریں کہ کسی نمازی کے سامنے سے نہ گزریں. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.